الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا؟ وہ ایک حصہ یہ ہے کہ توریت سے انہوں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو پہچانا، اور توریت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بیان تھا، جو آپ کے اوصاف اور آپ کی نعتیں تھیں، وہ اس پر ایمان نہ لائے اور اس حصے سے وہ محروم رہے، انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ ملا؟ یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی مول لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے گمراہی حاصل کر رہے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، کہ تم بھی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت رفاعہ بن زید اور مالک بن دخشم یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے تو زبان ٹیڑھی کر کے بولتے تھے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں بھی ان کی دشمنی پر خبردار کر دیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ ان سے بچتے رہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ کافی ہے والی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ اللہ مدد کرنے والا دوست کافی ہے، اور جس کا کارساز اللہ ہو اسے کیا فکر اور کیا اندیشہ۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں، یعنی توریت میں جو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کیا، جو آپ کی تعریف اور اوصاف اور آپ کی نعت بیان کی گئی، وہ اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں، اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی اور نہ مانا، اور کہتے ہیں، وَاسْمَعْ، اور سنیے، غیر مسمعین، آپ سنائے نہ جائیں۔ یہ جو کلمہ وہ کہتے تھے، غیر مسمعین، آپ سنائے نہ جائیں، یہ دو معنی رکھتا تھا، تعریف کا بھی پہلو ہے اور مذمت کا بھی پہلو ہے۔ تعریف کا پہلو تو یہ نکلتا ہے کہ کوئی ناگوار اور ناپسندیدہ بات آپ کے سننے میں نہ آئے۔ غیر مسمعین سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بری خبر نہ سنیں، کوئی اپنے گھر والوں یا اپنے احباب کے بارے میں کوئی ایسی خبر نہ سنے جس سے آپ کو دکھ ہو۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو یہ بہت اچھے معنی ہیں، اور ایک معنی اس کے برے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں آپ کو سننا نصیب نہ ہو۔ تو یہودی اس برے معنی کا قصد کر کے یہ جملہ کہتے تھے۔ وہ راعینا، اور وہ راعینا کہتے ہیں، حالانکہ انہیں راعینا کہنے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ عربی میں راعینا کے معنی تو ہیں ہماری رعایت کریں اور بات کو پھر دہرا دیں، لیکن یہودیوں کی لغت عبرانی میں اس کے بہت غلط معنی ہیں۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبانیں پھیر کر، حق سے باطل کی طرف زبان پھیر کر وہ کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ کے معنی یہ ہے کہ راعینا اگر عربی میں استعمال ہو تو
اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا. لیکن اگر اس کے عین کو کھینچ دیا جائے راعینا تو معنی بگڑ جاتے ہیں. راعی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں. تو لیم بالسنتہم، بعض مفسرین کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ راعینا کہتے تھے، لیکن اس طرح زبان موڑ کر کہتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ راعینا کہہ رہے ہیں، سننے والا یہ سمجھے کہ وہ راعینا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے راعینا. ان کی اس بات پر مذمت کی گئی. ایک قول یہ بھی ہے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تانے کے لیے وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں. وہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدگوئی کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کے سامنے کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں کچھ کہتے نہیں ہیں. اگر یہ نبی ہوتے تو آپ جان لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کی خباثت کو ظاہر فرمایا. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور اگر وہ کہتے، یعنی اگر وہ ادب والوں کے طریقے پر بات کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر وہ کہتے سمعنا کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے کہنا مانا. وَاسْمَعْ، یا رسول اللہ ہماری بات سنیں. وَانظُرْنَا، اور حضور ہم پر نظر فرمائیں. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، تو ان کے لیے یہ کہنا بھلائی میں اور درست ہونے میں زیادہ ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب. یعنی یہ اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو چکے ہیں، ان کے دل تباہ ہو چکے ہیں، اس لیے یہ بے ادبی کرتے ہیں. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا. یہ صرف اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، روزی اللہ نے دی، بس اتنا وہ مانتے ہیں. حالانکہ اس قدر کافی نہیں. جب تک انسان تمام ضروری چیزوں پر ایمان نہ لائے، تمام ایمانیات کو نہ مانے، سب کی تصدیق نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا. یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ ادب نہیں کرتے، گستاخی کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی. واقعی باادب لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں رکھتا اور وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، فوراً اس سے دور ہو جائے کہ ہو سکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس لعنت کے اثرات ہم پر بھی آئیں. تو ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، ان لوگوں کے قریب ہو جائیں جو حضور سے محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام محبت میں پڑھتے ہیں، میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، حضور کی ولادت کی خوشی بڑے شان و شوقت سے مناتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، حضور کی تعظیم توقیر کے واقعات بیان کرتے ہیں، حضور کی شان و عظمت کا ذکر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے قریب ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتے ہیں. ان کے قرب سے ہمیں اللہ کی رحمت ملتی ہے.